آیت نمبر 134 میں متقین کی تیسری صفت کو بیان کیا گیا ہے، والعافین عن الناس، وہ لوگ جو کہ دوسروں سے درگزر کرتے ہیں۔ عافین کا لفظ عف سے ہے۔ عف کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کو جانے دینا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ریلیز کر دینا، آزاد کر دینا۔ عربی زبان میں عفرت الارض ایسی زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دیکھ بھال تراش خراش نہ کی جاتی ہو تو چیزیں خود بخود بڑھ کر پوری زمین کو کور کر لیں، تو اس کو عفرت الارض کہا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کا خود بخود کسی چیز کو بڑھانا۔ اسی طرح عفرت الریح کہا جاتا ہے، صحرا میں انسان کے نشان قدم نظر آتے ہیں، لیکن جب ہوا چلتی ہے، ریت اڑتی ہے تو سب کچھ کور ہو جاتا ہے، نشان قدم مٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا اونٹ جس کے بال بہت زیادہ ہوں، جس نے اس کے پورے جسم کو کور کر لیا ہو، تو ایسے اونٹ کو بھی عفا یا عافیہ کہا جاتا ہے۔ تو اونٹ کے بال جو ہیں وہ اس سے لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ اونٹ اس میں چھپ جاتا ہے، تو گویا کہ کسی چیز کا مکمل طور پہ چھپ جانا۔ پھر ہم قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ دیکھتے ہیں، ایک غفرہ کا لفظ بہت آتا ہے اور ایک عف کا لفظ بہت زیادہ آتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بہت خوبصورت فرق ہے۔ غفرہ کا مطلب جو کہ مغفر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا، جیسے کہ ہیلمٹ جب سر میں پہنا جاتا ہے تو سر مکمل طور پہ چھپ جاتا ہے، تو کسی چیز کو مکمل طور پہ کور کر لینا اور چھپا لینا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غفر میں بہت خوبصورت تصور یہ بھی ملتا ہے کہ جو چیز کور کی جاتی ہے، تو جس چیز سے اس کو کور کیا جاتا ہے تو اندر کی چیز نظر نہیں آتی، تو گویا کہ باہر سے وہ چیز بالکل مختلف نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا ویو جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو غفرہ میں جو بہت خوبصورت تصور ہے وہ یہ کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہے، کوئی بدصورتی ہے، تو جس چیز سے اس کو کور کیا گیا ہے اس نے اس کمی اور اس بدصورتی کو چھپا لیا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے کوشنز کو، اپنے تکیے وغیرہ کو جب کور کرتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں اور ان کا خوبصورت کور جو ہے وہ باہر نظر آتا ہے۔ جبکہ عف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بجائے کسی کور میں چھپانے کے، ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تکیہ تھا یا کوشن تھا، ہم نے اس کے اوپر کور نہیں چڑھایا بلکہ اس کے اوپر کمبل ڈال دیا ہے، اس کے اوپر ایک اور کمبل ڈال دیا، بلکہ مزید ایک اور کمبل ڈال دیا ہے۔ تو کسی چیز کو اس طرح سے مکمل طور پہ چھپا لینا کہ اس کی اصل بالکل مٹ کے رہ جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو عف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب دونوں میں ہمیں فرق سمجھ آ رہا ہے کہ عف میں کوئی چیز مکمل طور پہ چھپ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی اپنی اصل بھی جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے، جبکہ غفرہ کے اندر یہ ہے کہ اصل چیز تو نظر آتی ہے مگر اس کا ویو جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جب ہم کشن پہ کور چڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اسکوئر ہے یا ہارٹ شیپ ہے، تو ہمیں اس کا سائز بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف ہمیں جو اس کی باہر کی لک ہے وہ بدلی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ غفر کے اندر ویو چینج ہو جاتا ہے اور عف کے اندر کسی چیز کا مکمل طور پہ چھپ جانا، یہ اس کی اصل ختم ہو جائے۔ ان الفاظ کے فرق کو سورۃ تغابن میں بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک اور خوبصورت لفظ جو ہے وہ ایڈیشن کے طور پہ آتا ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے عفو کی بات کی جا رہی ہے اور سورۃ تغابن میں جو ہے وہ فیملی میٹرز بیان کیے جاتے ہیں، لہذا جو ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے عفو کی بات کی گئی ہے کہ کمی، زیادتی اور دکھ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ چھپا لیا جائے۔ پھر تصفح کا لفظ آتا ہے جو کہ صفحہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، اور اس خوبصورت لفظ میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ زندگی میں بہت دفعہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے صفحوں کو پلٹنا پڑتا ہے۔ ماضی میں کس بات کا کتنا دکھ ہوا، اس کا ہم پہ کتنا اثر ہوا، کتنا ہمیں نقصان ہوا، تو ان صفحوں کو جو ہے ان رشتوں کے معاملے میں پلٹنا ہوتا ہے اور ایک نیا صفحہ جو ہے وہ زندگی کا شروع کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غفر کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے معاف بھی کر دیا ہے اور آپ نے زندگی کے اس صفحے کو پلٹ دیا ہے اور آپ نے ایک نیا سفر اور ایک نیا صفحہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو پھر جو چیز معاف کر دی ہے اس کو اب چھپانا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا، وہ جتانا نہیں ہے، وہ بتانا نہیں ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ غفر سے کا مطلب ہے کہ اس کو چھپانا ہے۔ لہذا یہ معاملہ اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوگا، میاں بیوی کے درمیان میں بھی ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں الفاظ سورۃ تغابن میں جو ہے انہی رشتوں کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں اگر تینوں صفات کا تسلسل دیکھا جائے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ سب سے پہلے خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جب انسان دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات آ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اتنی وسعت پیدا کر دیتے ہیں
کہ وہ اپنے غصے کو بھی روک لیتے ہیں اور کسی دوسرے کے غصے کو بھی سہ جانے کی صلاحیت رکھ لیتے ہیں۔ اور جب کسی انسان میں اتنا پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ وہ اپنے غصے پہ بھی قابو پا لیتا ہے، دوسرے کے غصے کو بھی سہ جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان تینوں صفات کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا رد پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ضمناً ایک علماء کرام نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ بے حسی اور سخت دلی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے اور جو کچھ بھی سنتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ دلوں پر ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں آج کیا دیکھ رہی ہیں، لہٰذا ہم ہارر موویز دیکھتے ہیں، فائٹنگ فلمز دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں جن میں صرف مار کٹائی کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی دوسرے کو مارنا اور اپنی جیت کا احساس تب ہونا کہ جب سامنے والا ہار جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو میڈیا ہمارے سامنے خبریں لے کر آتا ہے، اور اس پہ مزید یہ کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، میمز بنانا، لوگ بجائے کسی کی مدد کرنے کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کی سسکتی ہوئی اور روتی ہوئی ہمیں ویڈیوز نظر آتی ہیں، لیکن ہم وہ دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے دلوں پہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس آیت مبارکہ پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ تینوں معاملات ایسے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بتایا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کے اوپر خرچ کریں گے اور جو دوسروں کے رویوں کو برداشت کریں گے اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں گے، تو ظاہری بات ہے ایسے دل بے حس تو نہیں ہو سکتے، وہ خود غرض اور پتھر دل نہیں ہو سکتے۔ پھر علماء کرام ایک اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کاظمین الغیظ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے غصے کے اوپر قابو پانا ہے، مگر عافین عن الناس کا معاملہ تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ذات سے لے کے دوسروں کی ذات تک ہمیں کیسے رویے رکھنے چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم نقطہ کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں جتنی بھی سزائیں نظر آتی ہیں اور جتنی بھی حدود نظر آتی ہیں وہ سب کے سب تعلق رکھتی ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کے اوپر۔ مثلا چور کی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، نقصان کسی دوسرے انسان کا ہوتا ہے۔ شراب کے لیے حد لگائی جاتی ہے تو شراب پی کے بھی نقصان کسی دوسرے مسلمان کا ہوتا ہے۔ قصاص میں بھی کسی جان کو قتل کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے سامنے والے کو نقصان دیا ہوتا ہے۔ کسی پاک دامن عورت پہ اگر الزام لگایا جاتا ہے، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ سامنے والے کو جو آپ نے نقصان دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ حد زنا میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر بہت برے پڑتے ہیں، خاندانوں کے اوپر بہت برے پڑتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ حد لگائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حدود کو بیان کیا ہے۔ نماز چھوڑنے پہ، حج نہ کرنے پہ، روزہ نہ رکھنے پہ کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، بالکل ایک سزا دی جاتی ہے مگر حد کوئی نہیں ہوتی ہے۔ حد کا بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے، اور ہم وہاں پہ کوئی کہا نہیں گیا کہ وہاں پہ آپ نے کسی کو کوڑے لگانے ہیں یا درے لگانے ہیں یا کسی کو سنسار کرنا ہے۔ اس سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے بات کہ دوسروں کے ساتھ معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر اسی سارے معاملے کو احد کے پس منظر میں دیکھا جائے تو وہاں پر شہید ہونے والوں میں کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کا بیٹا اور کوئی کسی کا شوہر تھا، مگر وہاں پہ کاظمین الغیظ کیا گیا، والعافین عن الناس کیا گیا۔ پھر آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے واللہ یحب المحسنین پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں محسنین کے ساتھ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جب جنت کا ذکر ہو رہا تھا تو وہاں پہ متقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے تو محسنین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر بڑی پیاری بات کہ محسن کون ہوتا ہے کہ وہ جو کہ ایمان کسی بھی آگے کے لیول پہ جا کے، اعلیٰ معیار پہ جا کے یہ سارے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر محسن لفظ کے اندر حسن کا معنی پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ بہت حسین طریقے سے، بہت خوبصورتی سے یہ لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جتنا قرآن پاک کو ابھی تک سمجھ چکے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کی بات نہیں کرتے بلکہ عمل کو خوبصورت بنانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ وضو بھی کرنا ہے تو خوبصورت کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو خوبصورت پڑھنی ہے، اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو خوبصورت پڑھنا ہے۔ گویا کہ ہر عبادت کے ساتھ بھی یہی تصور ہے، اور اسی طریقے سے جو اعمال ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہاں پہ بھی حسن کی بات کی جاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسے کرو کہ وہ عمل حسین سے حسین تر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اعمال کے اندر حسن بہت پسند ہے۔ پھر یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات
کہ دوسروں پہ خرچ کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا اور کسی کو معاف کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں۔ لیکن بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری طرف انسان کو اتنی بڑی موٹیویشن دیتے ہیں، اتنا بڑا ریوارڈ دکھاتے ہیں کہ انسان یہ عمل بھی کر گزرتا ہے۔ اور وہ موٹیویشن کیا ہے؟ ایک تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تو اللہ کی محبت کے لیے انسان یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ ریوارڈ بہت خوبصورت دکھایا گیا ہے، انعام بہت پیارا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر حق بنتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن لوگوں نے زندگی میں صرف محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کیا ہوگا، لہٰذا انہیں کہا جائے گا کہ تم نے یہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا تھا، آج تم اپنا اجر اپنے اللہ سے لے لو۔ تو اللہ پھر ان کو اجر میں کیا دیں گے؟ اپنی جنت بھی دیں گے اور اپنی رضا بھی دیں گے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اور قرآنی آیات میں اتنے زیادہ فضائل اس کے سنائے جاتے ہیں کہ انسان جب ان کو سنتا ہے تو پھر اتنے بڑے عمل کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کر لیتا ہے۔ پھر بڑی پیاری بات یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کسی دوسرے پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، میرا 100 کا نوٹ جا رہا ہے، میرا 50 کا نوٹ جا رہا ہے، 1000 کا جا رہا ہے، یا جب کبھی میں نے کسی پہ اپنا غصہ روکا ہے، کب کہاں میں نے کیسے کنٹرول کیا ہے، اور جب کبھی میں نے کسی کو معاف کیا ہے، تو گویا کہ اس وقت مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ باتیں رہ جائیں اور ہمیں شیطان بھلا نہ دے تو پھر اس وقت میں غصہ قابو پانا آسان ہو جائے گا، جب مجھے پتہ چلے گا کہ اس وقت جو میرے دل پہ گزر رہی ہے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، مگر جب ہم کر دیتے ہیں تو گویا کہ اس وقت یہ حلاوت محسوس ہونا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرما رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اعمال کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، یا کم سے کم انسان کا دل اور حوصلہ ضرور ہو جاتا ہے کہ میں یہ عمل کر گزروں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب ہم پھر نہیں خرچ کر رہے ہوتے اور جب ہم پھر اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بس اب بہت ہو گیا، برداشت نہیں ہوتا اور ہم نے کچھ کہہ دیا، اور جب ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی محبت ہم سے بہت دور جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب کبھی تم کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کرو تو اس وقت ایک نگاہ اپنے دل پہ ڈال لیا کرو کہ کیا تمہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی محبت کی حلاوت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر محسوس ہو جائے تو سمجھ جانا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تم سے محبت فرما رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے عمل کے اوپر غور کرنا کہ شاید اس عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن دلوں میں بخل ہے، جو ہمیں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا کسی کے اوپر، اور ہمارا غصہ کسی سے ختم نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں انتقام کے جذبات ہوتے ہیں، بغض کے جذبات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو محسوس کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ حلاوتیں پھر ایسے دلوں کے اندر ہیں، وہ نہیں آ پاتی ہیں۔ تو بہت غور طلب آیت مبارکہ ہے کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جب کبھی یہ عمل انشاءاللہ تعالی ہم سے ہو رہا ہوگا تو سیم اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں آ رہی ہوگی اور ہمیں محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو اہل علم بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حشر کے دن اللہ تم پہ بہت مہربان ہو تو اس سے پہلے دنیا میں تم دوسروں کے لیے مہربان ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں اور بہت جلدی معاف کر دیں تو اس سے پہلے تم دنیا میں لوگوں کو معاف کر دو اور بہت جلدی معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تم اور تمہاری کمیاں جو ہیں وہ چھپا لی جائیں تو پھر اس سے پہلے تم دنیا میں دوسروں کی کمیوں اور دوسروں کی خامیوں کو چھپانے والے بن جاؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل حشر کے دن اللہ تعالیٰ تم سے غصے کی حالت میں ملاقات نہ کریں تو اس سے پہلے تم دنیا میں لوگوں سے اپنے غصے کو روک لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت اونچا معیار دیا ہے جبکہ ہماری اوقات بہت چھوٹی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اندر یہ اہلیت پیدا کر دیں، یہ صلاحیت پیدا کر دیں، ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ یہ خوبصورت اور نیک اعمال ہم سے بھی ہو جائیں اور اس معیار کے ہو جائیں کہ اللہ آپ کو ہم سے محبت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔